بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص اس دن جس دن آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، سورج کو گرہن لگا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ سورج کو یہ گرہن ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے لگا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آنے والی 21 جون بروز اتوار کو تقریباً پوری دنیا کے اندر اس وقت سورج کو گرہن لگنے والے ہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ عموماً سورج اور چاند کو گرہن ایک ساتھ لگتا ہے، یعنی کہ اگر چاند کو گرہن لگا تو اس کے تقریباً 15 دن بعد سورج کو بھی گرہن ضرور لگتا ہے۔ جیسا کہ اسی مہینے کی 5 تاریخ کو چاند کو گرہن لگا تھا، اور اب 21 جون کو سورج کو گرہن لگنے والا ہے۔ اسی طرح اگر پچھلے سال کی بات کی جائے تو 26 دسمبر کو بھی سورج گرہن لگا تھا، لیکن اس سال کا اور 21 جون کا سورج گرہن اس سورج گرہن سے زیادہ گہرا ہوگا۔ سورج گرہن کا آغاز 21 جون کو تقریباً 9:15 بجے ہوگا، اور اس کے بعد 9:10 بجے یہ مکمل سورج گرہن ہو جائے گا، اور اس کا جو پیک ٹائم ہے مکمل وہ تقریباً 11:15 بجے کا ٹائم ہے۔ اسی طرح 1:30 بجے تک یہ سورج گرہن مکمل ہوگا، اور 2:30 بجے یہ مکمل سورج گرہن ختم ہو جائے گا۔ اب یہ سورج گرہن چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری تو ہم پرستیاں بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں اس دن سورج گرہن لگا جس دن حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں اس چیز کی تقویت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ کسی بڑے بندے کے موت کے اوپر سورج کو گرہن لگتا ہے، گویا کہ وہ اس کے ماتم میں کالی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم جو آپ علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اس کے بارے میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے جو ہے سورج گرہن لگا۔ لیکن وہ جو میں نے آپ کے سامنے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت پیش کی، اسی روایت کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں لگتا۔ کیوں لگتا ہے؟ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پس جب تم ایسا دیکھو تو اللہ کے حضور میں نماز پڑھو اور خوب دعا کرو۔ اس لیے چاہیے کہ جب سورج گرہن ہو اس وقت کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو نماز کسوف کہا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جائے، دعا کی جائے، استغفار کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام سے یہی چیزیں ہم تک منقول ہیں، اور اس کے حوالے سے بہت ساری لوگوں میں تو ہم پرستیاں بھی پائی جاتی ہیں، اس کے حوالے میں بھی انشاءاللہ آگے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کریں گے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہم دیکھتے ہیں جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن سورج گرہن آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوفزدہ اور گھبرائے ہوئے اٹھے جیسا کہ آپ کو ڈر ہو کہ اب قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے اور آپ نے نہایت طویل قیام کیا، اور ایسے ہی طویل رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے واقعہ نہیں ہوتی، بلکہ بندوں کے دلوں میں یہ اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہیں۔ جب تم ایسی کوئی چیز دیکھو تو خوف اور فکر کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کو یاد کرو اور اس سے دعا اور استغفار کرو۔ دیکھیں، ہمیں ان چیزوں میں پڑھنا چاہیے جس کے بارے میں احادیث کے اندر آیا۔ اب صاف الفاظ کے اندر جو حدیث ہے اس میں خوفزدہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، نماز کسوف پڑھنی چاہیے، جماعت کے ساتھ پڑھیں یا علیحدہ پڑھیں۔ لیکن آپ علیہ السلام کی جو احادیث ہے ان سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس وقت جو نماز ہے نماز کسوف، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت کروائی ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو سورج گرہن ہوگا یہ تاریخ کا بہت زیادہ بڑا سورج گرہن ہوگا، اور دن کے اندر مغرب کا سا سما پیدا ہو جائے گا، اور پاکستان کے بیشتر علاقوں کے اندر دن کے وقت ایسے ہوگا جیسے کہ مغرب کے وقت آ جائے گا۔ اور یہ سورج و چاند جو سائنسی والے سے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے کہ جب
چاند اور زمین کے درمیان میں سورج آ جاتا ہے اور زمین کا سایہ پڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ سورج چھپ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو سورج گرہن کہا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہ جو سورج گرہن ہے یہ بلوچستان کے ساحلی علاقوں، شمالی سندھ اور جنوبی پنجاب میں دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم جب ان حوالے سے اسلامی چیزیں دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں سائنس میں، طب میں، ہر چیز میں دیکھنا پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں نے بھی کافی تحقیق کی سورج گرہن کے حوالے سے، چاند گرہن کے حوالے سے، اور اسلام کے اندر بھی دیکھا اور ساتھ ساتھ ہم طب کے اندر اور سائنس کے اندر بھی دیکھا کہ اس حوالے سے کیا چیز موجود ہے۔ تو اس میں سے جو چیزیں مجھے اخذ ہوئی وہ میں نے نکالی، آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگوں میں تو ہم پرستی بھی پائی جاتی ہے، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ عورتوں کو اس سے بچنا چاہیے، بچوں پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، یا اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ہماری ویڈیو آئے گی، اس کے اندر ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ جب اس چاند سورج گرہن کے بارے میں بات کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی ویڈیوز آپ کے پاس پہلے آ جائیں گی اور سب سے پہلے آپ اس ویڈیوز کو دیکھ سکیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے سورج گرہن سے متعلق کافی ساری باتیں رکھی جو سائنسی حوالے سے بھی تھی اور اسلامی حوالے سے بھی تھی، اور اس میں بتلا دیا کہ اگر سورج گرہن ہو تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اور دینی تعلیمات ہمارے پاس کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، سائنسی والے سے سارے بتلاتے ہیں کہ سورج گرہن اتنے بجے لگے گا فلاں، جو میں نے بھی آپ کے سامنے بتلایا، کیوں ذرا اس کی تحقیق کے اندر یہ بات آتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے پاس تعلیمات نبوی بھی ہونی چاہیے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے ایمان کا، اسلام کا حصہ ہے کہ اگر سورج گرہن ہوتا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے، فلاں چیز ہوتی ہے اسلام کیا کہتا ہے۔ ہر چیز کے اندر ہمارے سامنے قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، اس کے بعد احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں ہیں، ان کے اصول ہیں، ان کی بتلائی ہوئی حدیث ہیں، اقوال ہیں، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ چاہ جائے گا کہ ہم اور باتوں کے اندر پڑ جائیں۔ سائنس یہ بھی ساری اسلام سے لی ہوئی ہے، قرآن سے لی ہوئی ہے، قرآن میں ہی تحقیق کر کر کے یہ لوگ سائنس کے اندر گئے ہیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ان لوگوں نے قرآن کو پکڑ کے، وہ مانتے نہیں ہیں، باقی وہ ہر چیز کے اندر قرآن سے، اسلام سے اس چیز کی تحقیقات کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز جس کے اندر اسلام نے زور دیا اس کو تحقیق کرتے ہیں، بعد میں ثابت کرتے ہیں کہ یہ اسلام اس بارے میں سچ کہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر من و عین عمل کریں، اور جیسے ہمیں اسلام نے کہا ہے اس کے مطابق ہم چلیں۔ جیسے اب میں نے آپ کو بتلا دیا اسلام نے ہمیں کیا بتلایا اس وقت میں کہ توہم پرستی نہیں کرنی چاہیے، اس وقت کہ نماز کسوف پڑھیں، نماز کسوف کے اندر کون سی آیات پڑھنی ہے یا کون سی صورتیں پڑھنی ہے یا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز آگے نیکسٹ ویڈیو آ جائے گی۔ اس ویڈیو کے اندر بتانے سے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جو پارٹ آئے گا اس کے اندر ہم اس حوالے سے مزید چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔